बुक नजर आ रही है ना स्क्रीन पर? جی استاد. الاساس الذی یرعی فی ذلک، تو زکوٰۃ جن مال پر فرض ہوتی ہے ان میں جن چیزوں کا بنیادی طور پر خیال رکھا جاتا ہے وہ ہے وہ صفت النما، یعنی مال کے بڑھنے کی خوبی. ایک مال ایسا ہے جس میں اضافہ ہوتا ہے، نمو کی جس کے اندر، یا گرو کرنے کی جس کے اندر صلاحیت ہو. فکل مال قابل للنمو والزیادہ یتعلق به حق الزکوٰۃ، ہر وہ مال جس میں گرو کرنے کی، بڑھنے کی صلاحیت ہوگی، اس قابل ہوگا، زکوٰۃ کا تعلق اس چیز سے ہوگا، یا حق زکوٰۃ اس میں ضرور نکلے گا. وَكُلُّ مَالٍ لَا يَقْبَلُ النَّمُوَ مِنَ الْأَمْوَالِ الْجَامِدَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ، اور وہ مال جو جامد ہے یا ثابت ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ المال قابل للنمو اور الاموال الجامدہ دو طرح کے مال ہو گئے نا. ایک مال وہ ہو گیا جو گرو کرتا ہے، نمو ہے جس کے اندر. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی گھر ہے جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو وہ جو گھر ہے وہ آپ کا مال ہے اصل میں نا. تو عربی میں، ہمارے ہاں اردو میں، مال سے مراد عام طور سے جو کیش ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اسی کو سمجھتے ہیں. لیکن مال کا جو ایک براڈ میننگ ہے، اس میں ہر وہ چیز جس کی کوئی قیمت ہو، ہر وہ چیز جو فری نہ ملتی ہو مارکیٹ سے، جس کو حاصل کرنے میں انسان کو محنت، پیسہ اور مختلف چیزیں گنوانی ہوتی ہوں، اس چیز کو مال کہا جاتا ہے. تو اگر کسی کے پاس کوئی گھر ہے اور وہ گھر اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس سے اس کو منتھلی کرایہ آتا ہے، رینٹ ملتا ہے اس کو، تو ہم اس مال کو، یعنی اس گھر کو، ہم کہیں گے کہ یہ المال قابل للنمو، یہ والا مال جو ہے، گھر کا مال، یہ قابل نمو ہے، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن ایک وہ گھر ہوگا جس میں ہم لوگ خود رہتے ہیں، ہماری فیملی رہتی ہے، برسوں سے ہمارے پاس ہے، ہم سب کے اپنے اپنے گھر ہوں گے، تو یہ جو مال ہے ہمارا، یہ نمو کے قابل نہیں ہے نا. اس میں ہم کو کچھ، مطلب ہماری اس سے کوئی انکم نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئی گھر میں صوفہ ہے، چیئرس ہیں، تو یہ بھی پڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو یہ الاموال الجامدہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے لیکن اگر یہ کرسی اور چیئرس بنا بنا کر کے ہم مارکیٹ میں بیچ رہے ہوں، تو پھر اس حساب سے یہ مال قابل للنمو ہو جائے گا، گرو کے قابل ہے نا. اما المال القابل للنمو والزیادہ فإن الزیادة انما تتعلق به تبعا للنمو المتعلق به، فلا خوف على اصل المال من ان تقضى عليه الزکاة وإليك تعداد الاموال التي تجب فيها الزکاة بناء على هذا الاصل. تو اس بنیاد پر مال کی کچھ اقسام ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جنہیں شریعت کی نظر میں الاموال قابل للنمو کہا جاتا ہے. یعنی وہ مال جس کے گرو ہونے کی، جس سے آپ کو انکم ہوتی ہے، جس سے آپ کو پیسہ کما سکتے ہیں، اس چیز کو المال قابل للنمو کہا جاتا ہے. اسامہ نعمان is not connected. کوئی ان کو بولیے جوائن کرنے کے لیے، دوبارہ سے جوائن کیا تھا تو کلک کیا تھا ہم نے اس پہ، ایڈمٹ پہ.
مطلب استاد آپ یہ میں کچھ بول سکتا ہوں؟ بولیے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مال اموال ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہمیں کچھ ہوں ملتا ہے، مطلب کہ مطلب ترقی ہوتی ہے مالی لحاظ سے، ہوں تو اس چیز ہوں میں ہم وہ دیں گے بات، جیسے کوئی ہمارے پاس دکان ہے اور وہ اس کا کرایہ ہوں آ رہا ہے، یہ سب چیزوں سے ہم وہ ہوں دیں گے. تو ہوں اس میں جیسے آپ نے گھر کی ایگزامپل دی، اسی سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہوں گی. ہوں. یعنی اس کو ایسے سمجھ لو کہ اموال تجارت، جس سے آپ کچھ بیچتے ہیں، جس سے آپ کو انکم ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر ہے نا، تو وہ گھر آپ کرائے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس گھر سے جو آپ کو انکم ہو رہی ہے اس پر آپ کو اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابھی اس میں وہ ڈیٹیل جی آگے آئیں گی جب ہم پورا. اس سے آنے والی انکم پر، اس میں بھی دیکھو یہ شوافی کا معاملہ ہے، شوافی کی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھنا ہے ان کے نزدیک کیا ہے. باقی اس میں بڑا اختلاف ہے نا. بہت سے لوگ جو ہے گھر کی جو پوری قیمت ہے، اس کی جو پورا، مثال کے طور پر کوئی گھر 5 لاکھ کا ہے تو اس گھر پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے حاصل ہونے والے عمل پہ. تو زیادہ تر لوگ جو مطلب فتویٰ ہے، عمل کرتے ہیں، وہ اس سے حاصل ہونے والے مال پر کرتے ہیں. اس لیے کہ جو ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جو چیز، اگر مثال کے طور پر وہ گھر ہے، کسی کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ کا گھر ہے، تو وہ اس گھر سے انکم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس سے جو اس کو جو فائدہ ہو رہا ہے اس سے حاصل ہونے والی انکم سے ہو رہا ہے. تو زکوٰۃ بھی اسی انکم پہ ہونی چاہیے. یعنی اگر مان لیجیے ہم نے گھر کو کرائے پہ اٹھایا، تو وہ 1 سال تو کرائے پہ رہا، 1 سال ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن اس کے بعد میں وہ کرایہ دار چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ 1 سال اگر گھر خالی رہے گا، تو اگر گھر پر زکوٰۃ فرض کریں گے تو پھر تو وہ جب اس میں کوئی کرایہ دار نہیں ہوگا، خالی ہوگا وہ 1 سال، تب بھی ہم کو اس کا یہ دینا ہوگا زکوٰۃ، ہے نا. تو جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ جو کہ دوسرے سال میں اس میں کوئی کرایہ دار نہیں ہے، اس سے کوئی انکم بھی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے وہ الاموال الجامدہ میں شامل ہو جائے گا. جیسے ہی اس میں کوئی کرایہ دار آ جائے گا، اس سے انکم ہونی شروع ہو جائے گی، وہ انکم آدمی کو حاصل ہونی شروع ہو جائے گی، تو اس انکم پہ پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا نا. ابھی ہاں ہاں ہاں. ہوں 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 اس میں وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ بالکل ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ بالکل ضرورت نہیں ہے، اصل میں اختلاف ہے نا. تو وہ ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص احناف ہیں، حنفی ہیں، تو وہ اپنے احناف کے حساب سے مسئلے پر عمل کرتے ہیں، کچھ شوافی ہیں تو وہ اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں. لیکن اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے، ایک بڑی تعداد جو ہے، وہ اسی پر عمل کرتی ہے کہ جو اس سے حاصل ہونے والی انکم ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویسے اس کی ڈیٹیل اس میں اور آگے آئے گی، ہے نا، پڑھیں گے ہم لوگ اس میں آگے. تو اس بنیاد پر وَإِلَيْكَ تَعْدَادُ الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ. تو اس بنیاد پر وہ اموال جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. نمبر 1، النقدان. ٹھیک ہے، تو نقدان، 2 نقد. پہلے نقدان سے مراد یہاں پہ ہم کیش لے سکتے ہیں نا. والمقصود بہما الذهب والفضہ. دیکھو، جو اصل قیمت جس چیز کی ہوتی ہے، یا جس چیز کو قیمت ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اصل میں وہ روپیے نہیں ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہے نا، کاغذ کے 500 کا نوٹ، 2000 کا نوٹ، 100 کا نوٹ. اصل میں یہ تو کیا ہے، یہ رسید ہیں. دیز آر اونلی ریسیٹس. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اس پہ جو نوٹ ہم کو ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس پر اوپر لکھا ہوتا ہے میں دھارک کو 500 روپیہ ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں. تو اصل میں وہ ایک رسید ہے جس کی کسی نے گارنٹی لی ہوئی ہے. جب ہم بولتے ہیں نا کہ ہمارے پاس آج 10,000 روپے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس 10,000 روپے کی قیمت کا سونا موجود ہے، اور وہ سونا میرا گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے. گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے اس کے بدلے میں کچھ رسیدیں دی ہوئی ہیں جس کا استعمال میں مارکیٹ میں کرتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اصل جو قیمت ہوتی ہے وہ سونے اور چاندی کی ہوتی ہے. اگر سونا اور چاندی گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس نہیں ہوگا تو وہ نوٹ نہیں چھاپ سکتی. کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیوں نہ کوئی ایسی سرکار آ جائے جو ایک مہینے میں خوب سارے نوٹ چھاپ دے، کیونکہ نوٹ چھاپنے کا تو حق ان کے پاس ہے، مشین بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، سر آپ نے لوگ بتایا ان تھا کے اس کے پاس بارے ہے میں. گھر. ہاں ہاں ہاں. تو اصل چیز وہ ہے سونا اور چاندی. اس لیے یہاں پر بھی ہمارے نقد میں بھی کیش کی بات کرتے ہیں نا، اس لیے کہ اس کی بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد پہ سونا اور چاندی موجود رہتا ہے. الذهب والفضة سواء كان مضروبين او كان سبائك. تو سونا اور چاندی چاہے وہ لین دین میں استعمال ہو رہے ہیں وہ سونے چاندی، یا وہ کسی یا مارکیٹ میں ان کی کچھ رسیدیں چل رہی ہوں، دونوں پر زکوٰۃ فرض ہے. یعنی کسی کے پاس میں سونے کی کوئی چیز موجود ہے گھر میں، یعنی اس کے پاس کنگن ہے یا زیور ہے یا سونے کا کوئی گلاس ہے، اس طریقے سے ہے، یا پھر اس کے بدلے میں اس نے دوسری کوئی چیز حاصل کی ہوئی ہو کسی کو دے کر کے. کما ان المقصود به ما دخل تحت الملك حقیقیتا او اعتبارا، ای سواء كان التعامل الفعلی بهما او باوراق تقوم مقامهما. چاہے تو وہ ڈائریکٹ سونے اور چاندی کے ذریعے سے تعامل ہو رہا ہو، لین دین چل رہا ہو، یا ان کے قائم مقام کوئی اوراق، جس کا میں نے بھی مثال دی، رسیدیں یا نوٹس جاری کر دیے گئے ہوں، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. ایک منٹ سر، یہ پوائنٹ تھوڑا سمجھ نہیں آیا. ہلو. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونا چاندی چاہے اپنی اصل شکل میں موجود ہو، ٹھیک ہے، یا اس سونے چاندی کے بدلے میں اس نے کچھ رسیدیں یعنی سونے کے قائم مقام کوئی دوسری چیز لے لی ہو، تو بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. وہی ہے نا بھائی، ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج 10,000 روپے ہیں، تو اس کا مطلب میرے پاس یہ 10,000 روپے سونے کی رسیدیں ہیں نا، میرے سونے کی رسیدیں جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس رکھا ہوا ہے نا، تو یہ اس کی قائم مقام ہے سونے کی. ہاں، تو ان چیزوں مطلب پر بھی سر ایک منٹ میں اصل میں بول یہ سکتا ہوں تحریریں اس جو میں. لکھی ہوئی ہیں، یہ تحریریں جو لکھی ہوئی ہیں یہ بہت پرانے زمانے کی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں چونکہ انہیں اوراقی کہا جاتا تھا، بعض جو بڑے اپنے علاقے کے بزنس مین ہوتے تھے یا گھوپتی ہوتے تھے، تو وہ لوگوں کا سونا جمع کر لیتے تھے، اس کے بدلے میں ان کو رسیدیں دے دیا کرتے تھے، اوراق جسے کہا نا. تو وہ سونے کا قائم مقام ہی رہتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا آدمی جب وہ مارکیٹ میں لے کے جاتا تھا کہ اس آدمی کے پاس اتنا سونا ہے جو فلاں آدمی کے پاس رکھا ہوا ہے نا، اس کو دکھا کر کے وہ کوئی بڑا سامان وغیرہ خرید لیا کرتا تھا. بولو کیا کہہ رہے تھے؟ مطلب سر یہ آپ جو چیزیں پڑھا رہے ہیں وہ چیزیں ہیں جن پر مطلب وہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. ذهب فضہ اور سواؤ کیا نا، یہ ساری چیزیں جو آپ پڑھا رہے ہیں مطلب وہ چیزیں ہیں. نہیں، چیزیں دو ہی ہیں، چیزیں یہ دو ہی ہیں، ذهب اور فضہ، اچھا یعنی سونا اور چاندی. یہاں پر یہ بتایا جی. جا رہا، جب دیکھو دو چیز ہوتی ہیں، ایک تو جب ہم قانون کی پڑھائی پڑھتے ہیں نا، تو اس میں پھر ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کیا کیا چیز اس کے اندر شامل ہوگی، کیا کیا اس میں انکلوڈ ہے، اگر ایسا ہوگا تو کیا وہ اس میں شامل ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. تو چونکہ فقہ پوری ایک اصل میں ایک قانونی قسم کی پڑھائی ہے نا، تو اس لیے اس میں پورا صرف اتنا کہہ کر کے کام نہیں چل جائے گا کہ سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہے. اب لوگ اس کا مطلب ہیلا بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اپنا سونا چاندی کسی کے حوالے کر کے اس سے رقم حاصل کر لی، یہ کہہ کر کے کہ ہم نے تو یہ سونے چاندی کی رقم ہے، تو سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے، اس پہ شاید زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ ایک ایک چیز جو ہے اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی پہلو چھوٹ نہ جائے.
اس لیے وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ سونا اور چاندی اپنی اصل شکل میں موجود ہو تب بھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس کی شکل بدل دی گئی ہو یا اس کے بدلے میں کچھ اوراق حاصل کر لیے گئے ہوں جو اس کے قائم مقام ہو سونے کے، جن کا استعمال ہم اس لیے کر رہے ہوں کہ ہم سونے کے مالک ہیں، تو ان پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی اصل میں آپ سونے چاندی کے ہی مالک ہیں ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ جی استاد، تو استاد مطلب اس میں دوسرے ائمہ کے درمیان وہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سونا اور چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں کوئی زکوٰۃ مطلب فرض نہیں ہے، کہ ایسی کوئی کسی بات کہیں پر نہیں ہے، سب کے یہاں یہ متفق علیہ ہے۔ جی والدلیل علی وجوب الزکوٰۃ فی النقدین، نقدین کے سلسلے میں زکوٰۃ پر جو دلیل ہے وہ انہوں نے دلیل یہاں پر رقم کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں بڑے دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو جیسے کہ ابھی بتایا کہ اصل جو قیمت ہے وہ تو سونے اور چاندی کی ہی ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال ہے، تو اس کو جمع کر کر کے رکھنا اور اس احساس میں جینا کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہم امیر ہیں، اسے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بشارت سنائی گئی ہے، مطلب یہ طنز ہے نا، بشارت تو اچھی چیزوں کی سنائی جاتی ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں عذاب کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ تو والمقصود بالکنز حبس ما يتعلق به من الزکوٰۃ، اس کو کنز کرنا، اس کو یعنی اس کے ذخیرہ اندوزی کرنا، اس کا خزانہ اکٹھا کر کر کے رکھنا، اس کا مطلب ہو گیا اس کی زکوٰۃ نہ دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور اس مال کو استعمال کرتے ہوئے جو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، جتنی فرض ہے، جو اس کا نصاب ہے، اگر آپ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، چاہے وہ ذخیرہ کر کے رکھتے ہوں یا سنار کے پاس یا بینک میں رکھتے ہوں، تو اس پہ مطلب یہ کہ کسی طرح کے عذاب کی وعید نہیں ہے، یا یعنی وہ کوئی غلط کام نہیں ہے، وہ صحیح کام ہے۔ یعنی آدمی ظاہر سی بات ہے اس کے پاس سونا چاندی تو اس کی حفاظت کرے گا ہی، حفاظت سے اس کو اٹھا کے رکھے گا، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس میں سے وہ جو اس کا زکوٰۃ کا حصہ ہے وہ ضرور نکالے۔ والمال المکنوز هو المال الذي لم تؤد زکاتہ، جو المال المکنوز ہے، ذخیرہ کیا ہوا جو مال ہے وہ وہی ہے جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے۔ فقد روى البخاری فی صحیحہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما فی تفسیر هذه الآیہ قال من کنزها فلم يؤد زکاتہ فویل له، یعنی جس نے مال کو جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کے لیے تباہی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں ایک بہت ہی خطرناک اور ڈرا دینے والی حدیث صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقه، اگر کوئی شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، الا اذا كان يوم القيامة، تو پھر قیامت کا دن آئے گا، صفحت له صفائح من نار، تو اس کے لیے اس کے سونے اور چاندی کی
پرتیں بنا دی جائیں گی جہنم، یعنی جہنم کی آگ کی پرتیں بنا دی جائیں گی، پلیٹیں، ایک کے اوپر دوسری پلیٹ، دوسری کے اوپر تیسری پلیٹ. فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پھر اس کو یعنی اس کے سونے اور چاندی کو اس پہ جہنم کی آگ میں داغا جائے گا. فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، پھر اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو اس پہ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، تو جہنم کی آگ میں اس کو کھولایا جائے گا، گرمایا جائے گا. فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، تو اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو پھر اس پہ داغا جائے گا. کلما بردت اعیدت لہا، جب جب وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی اعیدت لہا، تو اس کام کو پھر سے ریپیٹ کیا جائے گا. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ہے نا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تو اس دن یہ کام ہو رہا ہوگا جس کے دن کی مقدار جو ہے، پیریڈ جو ہے وہ 50 سال کے برابر ہوگا ایک دن کا. حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا. فیرا سبیلہ، فیرا سبیلہ، فیرا سبیلہ اما الی الجنہ و اما الی النار، پھر آخر میں وہ دیکھے گا اپنا راستہ کہ اسے پتہ چل جائے گا، مطلب کہ اسے جنت کی طرف جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے. اس کے بعد میں انواع الذهب والفضة التي تتعلق بها الزکوٰۃ، سونے چاندی کی وہ اقسام جن میں زکوٰۃ فرض ہے. بناء على ما قد عرفت من المقصود بالنقدين فإن الزكاة تتعلق بأنواع من الذهب والفضة نبينها لك فيما يلي. نمبر 1 الدراهم الفضية والدنانير الذهبية وما هو في حكم محل منهما من الذهب أو الفضة والمسكونان للتعامل. یہ دراہم فضیہ اور دنانیر ذہبیہ، یعنی جو درہم ہیں وہ عام طور سے چاندی کے ہوتے ہیں، اور جو دینار وہ سونے کے ہوتے ہیں. تو سونے اور چاندی کے جتنے بھی سکے ہیں، کیش ہے، یا ان کی کوئی بھی شکل ہے، کیش کے طور پر وہ استعمال ہوتے ہیں. تو آج کل یہ جو ہے عربی ممالک میں کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، درہم و دینار، ہے نا. تو پہلے یہ لیکن چاندی اور سونے کے سکے ہوتے تھے، درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور دنانیر یعنی دینار یہ سونے کے سکے ہوتے تھے. تو ان پر بھی زکوٰۃ کا وہی حکم ہے. السبائک من کل من الذهب والفضة، یا سونے اور چاندی کی جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہوں گی، ڈھلی ہوئی ہوں گی، سونے کا گلاس ہے، یا سونے کا زیور ہے، یا سونے کی چوڑی ہے، کوئی بھی چیز ہو، تو ان سب پر بھی اس حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی. الاواني والقطع الفضية والذهبية المعدة للاستعمال او الزينة، اسی طریقے سے سونے چاندی کے کسی بھی قسم کے جو ٹکڑے ہوں، یا وہ استعمال کی چیزیں ہوں، خوبصورتی کی علامتیں ہوں، ہے نا، کسی کی شرٹ میں کوئی یا پینٹ میں یا استعمال کی جانے والی چیزوں میں کہیں پر بھی اگر وہ سونے چاندی کا استعمال ہے تو وہ بھی یہ ہوگا، کیا بولتے ہیں اس کو، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. سمجھے؟ مطلب سر سونے چاندی پر ہونا بیسیکلی، مطلب پینٹ پر تھوڑی ہوگا. نہیں پینٹ پر نہیں ہوگا. یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اگر سونا اور چاندی ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی چیز ہے، یا گلاس ہے نا وہ سونے کا ہے، یا اس میں کوئی چیز سونے کی استعمال کی گئی ہے کسی ایک جگہ پر، تو اس چیز پر زکوٰۃ فرض ہوگی. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بڑی الماری ہے نا، شیلف جیسا کہتے ہیں، اور اس کا جو ہینڈل ہے وہ سونے کا ہے، تو اس کے اوپر آپ کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہے.
پوری الماری پر نہیں ہوگی. صرف جو سونا اور چاندی ہے وہ چاہے آپ کے استعمال میں ہو, وہ گھر میں رکھا ہوا ہو, یا وہ کیا بولتے ہیں کسی چیز میں لگا ہوا ہو, ان تمام چیزوں پر نہیں, دیکھو ایک چیز ہوتی ہے, ہم اس کا کاروبار کر کے اس کو قابل نمو بناتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ ہی مطلب اوریجنل قیمت ہوتی ہے, وہ اگر رہنے سے بھی وہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو سونا انہی چیزوں میں سے ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو بھی اس کی قیمت جو ہے بڑھ رہی ہے عام طور سے. تو چونکہ وہ تمام مال کی بنیاد ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدر آف آل ویلتھ, تمام دولت کی ماں ہے وہ, اسی سے سب جنم لیتے ہیں, تو اس لیے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. سمجھے حسن؟ اچھا, کیا ہے؟ ہاں ظاہر ہے, جب بھائی ہم گھر میں رکھے ہوئے گلاس کی بات کر رہے ہیں تو گولڈ میڈل کی کیوں بات نہیں ہوگی؟ یعنی اگر تب تو اور بھی زیادہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, فری میں حاصل ہو گیا. نہیں, لیکن وہ ایک چیز آپ کے پاس آ گئی ہے نا. اب دیکھو مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھو, جو گولڈ میڈل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک تحفہ ہوا نا. ہم اسے تحفہ مطلب کہ اس پہ لے سکتے ہیں, ایک طرح کا کوئی آپ سے خوش ہوا آپ کی کارکردگی سے, یا آپ سے محبت میں کوئی خوش ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز دیتا ہے. اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے, کوئی گفٹ ہوتا ہے یا کوئی انعام ہوتا ہے, وہ آپ کو اس کا مالک بنا دیتا ہے. تو جیسے ہی آپ اس کے مالک بنیں گے گولڈ میڈل کے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں آ گئی ہے. اب آپ اگر ایک مسلمان ہیں, اسلام پسند آدمی ہیں, اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, تو بالکل آپ اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے. جس طریقے سے آپ محنت کر کے کوئی چیز کماتے ہیں اور حاصل کرنے کے بعد اس کے مالک بن جاتے ہیں, ویسے ہی تحفے میں ملنے والی چیزوں کے بھی آپ مالک بن جاتے ہیں. سمجھے؟ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا نا کہ ساری چیزیں وہ اپنی محنت سے ہی حاصل کرتا ہے. بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو بنا محنت کے حاصل ہو جاتی ہے. مثلا وراثت میں باپ کے مرنے کے بعد بڑی 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 جائیداد اور روپیہ دولت بینک بیلنس سب حاصل ہو جاتا ہے, تو اس حساب سے تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. جب تک باپ زندہ تھا, باپ کی ملکیت میں چیزیں تھیں, تو باپ کو زکوٰۃ ادا کرنا تھا. باپ کے مرنے کے بعد وہ چیزیں منتقل ہو گئی بیٹے کی طرف, تو اب بیٹے کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ابھی ذرا ڈاکٹر کے جانا ہے, ٹائم بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ پھر آگے کا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ.